السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدر ڈائری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈی فار پریگنینسی بیفور میرج، یعنی شادی سے پہلے گرلز کو پریگنینسی کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا چاہیے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ کا استعمال تمام خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر عورت صحت مند اور حاملہ ہونے سے پہلے غذائیت سے بھرپور غذا لیتی رہی ہو تو بچے کی پیدائش سے منسلک ماں اور اس کے بچے کو درپیش خطرات کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ فولک ایسڈ بھی ایک اہم وائٹامن ہے جو کہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمیں 400 مائکرو گرام فولک ایسڈ روزانہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ بآسانی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے، تو خواتین پریگنینسی سے پہلے ہی اس وائٹامن کو لینا سٹارٹ کر دیں، یا پھر ایسے ملٹی وائٹامنز بھی لے سکتی ہیں جن میں فولک ایسڈ ایڈ ہو۔ فولک ایسڈ آپ کے بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پیدائش سے پہلے بچوں میں اسپائنا بیفیڈا یعنی بچے میں ایک ایسے نقص کا پیدا ہونا جس میں اسپائنل کارڈ یعنی حرام مغز کو محفوظ رکھنے والی جھلی مکمل نہیں بنتی، تو فولک ایسڈ آپ کے بچے کو ایسے تمام ڈیفیکٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں ان کے ایگ سائز کا ایشو ہوتا ہے کہ یا تو ایگ کا سائز نارمل نہیں ہوتا یا اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکیوں کو اس کی انٹیک سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ فولک ایسڈ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ ایک تو آپ کا ایگ سائز بالکل نارمل ہو جائے گا اور کنسیو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ کا ہونے والا بچہ بھی فیوچر ڈیفیکٹ سے محفوظ رہے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ الکوہل اور اسموکنگ سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین جو ہے وہ اسموکنگ کرتی ہیں، تو یہ ٹاپک ان کے لیے بھی ہے کہ الکوہل کا استعمال اور سگریٹ نوشی بچے کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والی عورتوں کے لیے یہ خطرہ 25% زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کے بازو یا ٹانگ میں نقص ہو یا وہ کٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ پیدا ہو، اس لیے سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی اور الکوہل سے مسکیریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کا وزن نارمل سے کم ہو سکتا ہے۔ ان تمام مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی عادت ہے تو اس کو فوری طور پر ختم کر دیں تاکہ مستقبل میں آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں۔ تھرڈ نمبر پر آپ نے اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اپنی غذا میں پھل، سبزیاں، بالخصوص گہرے رنگ کی سبزیاں، پھلیاں، لوبیا، سویابین، دالیں، چنے اور گوشت کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی خوراک میں دودھ اور انڈے اور پنیر بھی شامل کریں۔ آپ اپنی خوراک جتنی اچھی رکھیں گی، آپ کی پریگنینسی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اکثر لڑکیاں شادی سے پہلے ڈائٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں اور اپنی خوراک بہت کم کر دیتی ہیں، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اچھی متوازن غذا کھائیں اور ورزش کو یقینی بنائیں تو آپ خود بھی ہیلدی رہیں گی اور آپ کی پریگنینسی بھی ہیلدی رہے گی۔ کیفین والے مشروبات سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ کافی پینے میں احتیاط کی جائے۔ ایک دن میں 2 سے زیادہ کافی کے کپ پینے سے بچیں۔ کافی کا کم سے کم استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ روزانہ 200 ملی گرام سے زیادہ نہ پئیں، کیونکہ یہ بچے میں بہت سے ڈس آرڈر کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے کیفین کا استعمال کم کریں۔ اپنے وزن کو مینٹین کرنا ہے۔ وزن کی زیادتی یا کمی بالکل نہ ہونے دیں۔ جس طرح وزن زیادہ ہونا نقصان دہ ہے، اسی طرح وزن کا کم ہونا بھی خواتین کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس ضرور کروائیں۔ BMI سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن کم ہے، صحیح ہے یا زیادہ ہے یا پھر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کا BMI زیادہ یعنی 30 سے اوپر یا بہت کم 18 سے کم ہو تو آپ کو پیریڈز میں کمی یا بے قاعدگی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ موٹاپے سے حاملہ ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جیسے شوگر، بچے میں جسمانی کمزوری یا سی سیکشن کرنے کی ضرورت۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کا وزن آپ کے قد کے حساب سے ٹھیک ہو۔ آپ کا ویٹ جتنا آئیڈیل ہوگا، پریگنینسی کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔
تھوڑا بہت سٹریس یا ذہنی دباؤ تو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ معمولی نوعیت کی پریشانی یا بے چینی ہونا عام بات ہے اور اس سے تولیدی نظام پر کسی قسم کے اثرات نہیں ہوتے، لیکن یہی سٹریس اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس سے آپ کی صحت متاثر ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماں بننے کی صلاحیت کو بھی یہ چیز متاثر کرے گی۔ ایسے میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے علاج یا یوگا وغیرہ کریں۔ آزما کر دیکھیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، ورزش اور جسمانی سرگرمیوں کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ جم نہیں جا سکتی تو گھر میں ہی ورزش کریں یا پھر چہل قدمی کر لیں۔ خواتین کم از کم 30 منٹ روزانہ ورزش ضرور کریں۔ اس سے نہ صرف آپ فٹ رہیں گی بلکہ آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا اور جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے سے آپ کی ذہنی پریشانی بھی دور ہوگی۔ آپ نے شادی سے پہلے ایک وزٹ ڈاکٹر کے پاس لازمی کریں اور ان سے ڈسکس کریں کہ ان فیوچر آپ میں کوئی جینیٹک پرابلم تو نہیں جو پریگننسی کو افیکٹ کرے، جیسے شوگر، ایستھما، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ آپ کی پیلوک ریجن کا معائنہ کرے گی کہ آپ کی باڈی پریگننسی کے لیے کیسی ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ اپنی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو پریگننسی کے دوران اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور کمپلیکیشن سے بچنا ضروری ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بھی پریگننسی کے لیے خطرناک ہے، اس لیے ان تمام فیکٹرز کا ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے۔ صحت مند زندگی گزارنا اور نقصان پہنچانے والی عادتوں سے بچنا ماں بننے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماں بننے کے تجربے کو خوشگوار بنانے کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔